سوال کیا تھا کہ جو ہے انہوں نے مطلب شادی جو ہے وہ اپنے بچے کی ہے، تو جب ایک حق مہر کے بارے میں ان کو پتہ تھا اور دوسرے حق مہر کے بارے میں جو ہے ان کو نہیں پتہ تھا، اور ان کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ حق مہر بھی جو بچی کے تھے، بچی کی طرف سے، جو بچی انہوں نے بیاہ کے لائی ہے اس کی طرف سے یہ حق مہر مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، جو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اتفاق، سلوک اور محبت دے۔ جیسے ہی خاندان جڑتے ہیں تو ایسے ہی مطلب لڑائیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، شر اور فتنہ کا اور فساد کا باعث بنتی ہیں۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، تو مہر جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں فرقین کی طرف سے، جو دونوں خاندان جڑتے ہیں ان کی رضامندی سے لکھا جاتا ہے۔ تو ایک مہر ہوتا ہے مہر معجل، دو حق مہر ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کیونکہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دو حق مہر ہوتے ہیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک مہر مؤجل ہوتا ہے۔ ایک عین سے ہوتا ہے اور ایک حمزہ سے ہوتا ہے۔ جو عین سے ہے وہ حق مہر اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے جب اس کو کیا کہتے ہیں، مطلب گواہ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں دینا ہوتا ہے، اور یہ میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے پہلے ادا کرنا فرض ہے شوہر کے اوپر۔ تو یہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ مہر اتنا زیادہ نہ ہو کہ مطلب شوہر کے اوپر اس کو مطلب بوجھ لگے۔ تو آپ نے بتایا کہ حق مہر جو ہے وہ انہوں نے لکھوایا، تو ایک مہر ہوتا ہے فوراً ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ وہ میاں بیوی جب ان کی صحبت سے پہلے وہ ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جب نکاح ہوتا ہے اسی وقت اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہر معجل، حمزہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی وقت یا مدت مقرر کر لی جاتی ہے کہ اسی مدت معینہ پر ادائیگی کی جائے گی، اور اس میعاد سے پہلے عورت جو ہے نا، یعنی شرعاً مہر کا دعویٰ کرنے کا عورت کو کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی جب مہر لکھا جاتا ہے تو ہسبینڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں 3 مہینے میں دوں گا، سال میں دوں گا، 5 سال میں دوں گا، تو اس وقت جو ہے نا ایک مدت اس کی جو ہے نا مقرر کی جا سکتی ہے۔ مہر معجل کی جو عین سے ہے نا، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ فوراً ادا کرنا پڑتا ہے جب نکاح ہوتا ہے۔ وہ تو چاہے آپ 1000 دیں، 500 دیں، یا کوئی اپنی طرف سے 100 پاؤنڈ دیں یا 200 پاؤنڈ دیں، مطلب یہ کسی کی بچی کی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اسلام نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ مرد کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بیوی میں لے کے آ رہا ہوں اس کی کفالت اب میرے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں کی گئی ہیں، اور مرد کے اوپر جو ہے وہ کما کے لانے کا نان و نفقہ جو ہے وہ مرد کے اوپر کیا گیا۔ اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ حق مہر لکھ دیا جائے اور جو ہے نا وہ لڑکے والوں کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا جائے۔ اور مہر معجل، اس کی جو ہے نا ادائیگی یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ تو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں لکھواتے۔ الحمدللہ میرے پیرنٹس نے اس چیز کو نہیں لکھوایا تھا۔ جہیز بھی جو ہے، میرے بھائیوں کی شادی ہوئی الحمدللہ، ہم نے ان سے کوئی جہیز نہیں لیا، شکر الحمدللہ کہ ان کو یہ چیز میں نے سمجھائی، اور ان کو یہ چیز خود سے بھی، میرا جو چھوٹا بھائی ہے الحمدللہ وہ بھی بہت زیادہ اس چیز کو، اسلام کو، اس کا اس طرف انٹرسٹ ہے۔ تو بالکل بھی انشاءاللہ آگے ہم اس چیز کا ذکر کریں گے۔ تو جو چیزیں میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں، اس چیز کے اوپر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم خود بھی عمل کریں۔ تو یہ چیز نہیں لکھوانی چاہیے، کیونکہ اللہ معافی دے، ٹھیک ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اس کو مقرر کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 30 لاکھ مقرر کر دیں یا 50 لاکھ مقرر کر دیں کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ سیو کر رہے ہیں، تو جو ہے نا ہم، اس کا مطلب ہے ہم قیمت لگا کے بچی کو دے رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ان رشتوں میں زیادہ اتفاق دیکھا گیا ہے جن کے مہر جو ہے نا حق مہر کم ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ لکھوا دینا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو سکتا ہے طلاق نہ دے، میں نے آپ سے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ طلاق نہ دے، لیکن نہ چاکیاں، نہ اتفاقیاں، گھریلو جھگڑے ہو سکتا ہے وہ رہیں۔ تو یہ ہمارا قرآن پاک میں بھی یہ حکم ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے حق مہر لکھ دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو جب سائن کیے جاتے ہیں اس وقت سائن ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک دونوں فریقین کی مرضی سے یہ نکاح پورے نہ کر دیے جائیں۔ ظاہری بات ہے، جس نے آپ کا نکاح پڑھایا ہوگا، نکاح نامہ جس نے فل کیا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ آپ کو بتاتا کہ یہ حق مہر اتنا مقرر ہے۔ ایک تو فوراً ادا کرنا ہے مہر معجل، اور ایک مہر معجل ایک عین سے ہے اور ایک حمزہ سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ فوراً ادا کرنا، مہر معجل کو وہ تو فرض ہو گیا،
جو وہ چاہے آپ اپنی خوشی سے 30,000 دیں، 40,000 دیں، 50,000 دیں، جتنا بھی آپ نے اس بچی کو اپنی خوشی سے دیا ہے، اس خاوند نے اپنی بیوی کو دیا ہے، وہ اپنی خوشی سے دیا ہے، اسی وقت ادا کرنا ہے، اس کی کوئی ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کی ڈیمانڈ لوگ آج کل کرتے ہیں وہ بھی اسلام میں اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں حدیثوں میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ حق مہر کے متعلق کیا کہتا ہے۔ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ دونوں کی مرضی سے وہ لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہے ہی اس طرح ہے، کیونکہ یہ ہم پہ فرض اس طرح کیا گیا ہے کہ دونوں فریقین کی مرضی ہوگی تو وہ مہر جو ہے دونوں حق مہر جو ہے لکھے جائیں گے۔ اب قرآن کا حکم کیا ہے کہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو، جو مہر جو بھی مقرر ہوئے ہیں اور جن کو تم نے منظور کیا ہو۔ ہاں اگر عورت خود اپنی مرضی اور خوشی سے سارا مہر یا تھوڑا بہت مرد کو معاف کر دے تو اسے اختیار ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ مہر مقرر کرنا ہوگا جو، اور اس کا بھی یہی ہے کہ جو میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے ہوتا ہے وہ فوراً ادا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کی نیت مہر کی رقم ادا کرنے کی ہوتی ہے اور وہ خوشی سے مہر ادا کر دیتا ہے تو اس کو ہر درہم کی ادائیگی کے بدلے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔